سورۃ الفتح آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام. آیت نمبر 10. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے، اللہ نبی سے فرما رہے ہیں، جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے. پھر جو کوئی قول توڑے، قول یعنی بات توڑے، سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو، اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بہت بڑا بدلہ. آیت نمبر 11. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گنوار، ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے، سو ہمارا گناہ بخشوا. وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں، تو کہہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے، اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا فائدہ، بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار. تفسیر سنیے. جو دیہاتی اس حدیبیہ کے سفر میں، جس کے سفر کی ابھی ہماری بات چل رہی تھی، جہاں صلح ہوئی، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جسے ہمیں بیعت رضوان کہتے ہیں، اور جہاں پر صلح ہوئی کفار مکہ سے، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح یعنی سمجھوتے کی بات، ان سے سمجھوتے کی بات کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، ایک قدم پیچھے لے لیا. تو اس سفر میں جو دیہاتی پیچھے رہ گئے اور اس سفر میں نہیں شریک ہوئے، وہ ان قریب جب کہ آپ مدینہ پہنچیں گے آپ سے بات بنانے کے طور پر کہیں گے کہ ہم جو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ہم کو ہمارے مال اور ہمارے عیال نے فرصت نہیں لینے دی، یعنی ان کی ضروریات میں مشغول رہے، تو ہمارے لیے اس کوتاہی کی معافی کی دعا کر دیجئے. آگے حق تعالیٰ ان کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں. آگے آپ کو تلقین ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے یہ عذر پیش کریں تو آپ کہہ دیجئے اول تو یہ عذر اگر سچا بھی ہوتا تو مقابلہ اللہ اور رسول کے حکم قطعی کے، اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کے مقابلے میں، حکم قطعی کے مقابلے میں محض عذر اور بہانہ بنانا باطل ہوتا ہے. سو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لیے نفع اور نقصان میں، فائدے اور ٹوٹے میں، فائدے اور گھاٹے میں کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ کون ہے وہ؟ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کوئی تم کو نفع اور نقصان سے بچا سکتا ہے؟
یعنی اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے تو کون ہے جو نفع سے بچائے، فائدے سے بچائے، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو بھائی کون ہے جو اللہ کے پہنچائے ہوئے نقصان سے تمہیں بچائے؟ تمہاری ذات یا تمہارے مال، تمہارے عیال، اہل و عیال، گھر والے میں جو نفع یا نقصان تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا، طے ہو چکا ہے، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ ہاں البتہ شریعت اسلام نے بہت سے مواقع پر اس طرح کے خطرات کا عذر قبول کرنے اور قبول کر کے رخصت دے دی ہے، بشرطے کہ وہ عذر واقعی عذر ہو۔ اور جہاں شریعت نے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور رخصت نہیں دی بلکہ حکم قطعی کر دیا، اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، جیسا کہ اس مسئلے میں، اس گفتگو میں ہے کہ حدیبیہ کے سفر کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول نے گھر بار کے کام کاج کو، گھر بار کے کام اور مصروفیت کو یہ قبول نہیں کیا، اس عذر کو قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ حقیقت میں عذر ہو تو بھی قبول نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ عذر جو تم کر رہے ہو واقعی اور سچا بھی نہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے، اور تم سمجھتے ہوگے کہ مجھ کو اس جھوٹ کی خبر نہیں ہوئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے، باخبر ہے، مجھ کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہاں بلکہ مشرکین ان سب کی صفائی کر دیں گے، یہ تمہارا خیال تھا، اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوتی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے یہ تمہارے دل کی تمنا تھی، اور تم نے برے برے خیال اور گمان کیے، اور تم ان برے گمانوں کی وجہ سے جو کہ خیالات کفریاں ہیں برباد ہونے والے لوگ ہو گئے۔ اور اگر ان وعیدوں کو سن کر تم اب بھی دل سے ایمان لے آؤ تو خیر، ورنہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاوے گا تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور مومن اور غیر مومن کے لیے مذکورہ یہ قانون مقرر کرنے سے کسی کو تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ تمام آسمان اور زمین کی سلطنت، حکومت، بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اور کافر اگرچہ مستحق کے عذاب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے کہ وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آویں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ لو، اگر وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آویں تو اللہ انہیں بھی کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ مضمون جو اوپر مذکور ہوا ان دیہاتیوں کے متعلق ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر میں ساتھ میں چلنے کا حکم کیا تھا، مگر انہوں نے بہانہ بازی سے کام لیا، جس کا بیان حدیبیہ کے قصے میں یہاں ہوا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بعض حضرات بعد میں توبہ کر کے مخلص بھی ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 12، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ ترجمہ، کوئی نہیں، تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر نہ آئے گا رسول، تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی، اور کھپ گیا تمہارے دل میں یہ خیال، اور اٹکل کی تم نے بری اٹکلیں، اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے۔ اگلی آیت، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ۔ آیت نمبر 14، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، بخشے جس کا چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ کتنی زبردست آیت ہے، اور ایک بار ترجمہ سنیے۔ اور اللہ کے لیے ہے راج، حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، ہاں، بخشے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ مجھے آپ کو تمام ایمان والوں کو بخش دے، پوری زمین پر بسنے والے انسانوں کو اللہ سچی توبہ اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔